تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء نے، صلحاء نے اس دین کی بقا اور اس کے تحفظ اور اس کی اشاعت کے لیے محنتیں کی ہیں، وہ تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ جو دینی مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ادارے ہیں، خانقاہیں ہیں، مراکز ہیں، یا جو بھی ایک نظام ہے جس میں دین کی بات بتائی جاتی ہے، دین کی تعلیم دی جاتی ہے اور دین کی نشر و اشاعت کا اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، یہ اس وقت ساری امت مسلمہ کے لیے سب سے اہم ادارے یہی ہیں۔ کوئی اگر پوچھے کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت سب سے قیمتی چیز کیا ہے، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کیا چیز ہے، تو میں کہوں گا کہ نہ تو آج کی حکومت وہ مسلمانوں کے لیے کوئی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، نہ آج کوئی قانون، کوئی نظام، کوئی لائحہ عمل، حتیٰ کہ کوئی تنظیم اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے اس امت مسلمہ کے لیے جتنی اہمیت کی حامل یہ دینی درسگاہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب اور یہ چھوٹے بڑے مدارس ہیں۔ آپ اور ہم جس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسہ عربیہ جامع العلوم سترگاہ، جس کے والد و معتمد حضرت مولانا مفتی نوازش صاحب تشریف فرما ہے، ان کے رفقا حضرت مولانا زاہد صاحب، مولانا مقبول صاحب اور ان کے دیگر اساتذہ، یہ ان لوگوں کی جانفشانی اور ان لوگوں کی قربانیوں کا ایک مرکز ہے۔ ہماری اور آپ کی محنتیں کہاں ہوتی ہیں؟ ہم اور آپ اپنی جفا کشی کا گزارا کہاں کرتے ہیں؟ ہماری محنت ہماری کھیتیوں تک محدود ہے، ہماری محنت ہمارے کاروبار تک محدود ہے، ہماری محنت ہماری دنیا تک محدود ہے، ہماری گھر گرہستی تک محدود ہے، لیکن ان حضرات کی محنت امت مسلمہ کے، یہ جو امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو نوجوان ہیں، ان لوگوں کے ذریعے قیامت تک آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان کے تحفظ تک محدود ہے۔ ہماری محنت تو آج ہے، کل نہیں۔ ہماری صبح کی محنت شام تک کام نہیں دے گی، شام کی محنت صبح کام نہیں دے گی، لیکن ان اساتذہ کی، ان مدارس کی، ان مدرسین کی یہ جو محنت ہو رہی ہے طلباء پر، اس محنت کی نورانیت اور اس محنت کی چمک دمک اور اس محنت کی روشنی وہ قیامت تک آپ کو نظر آئے۔ تو یہ مدارس ہمارے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہے، مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ وہ ادارہ ہے جس ادارے سے دین کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں قرآن سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، اور حدیث اس کی مؤید ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو سب سے بہتر ادارہ بھی وہی ہوگا جس میں قرآن کو سیکھا جائے اور سکھایا جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کو دین کے راستے پر لگا دیتا ہے، دین کی تعلیم کے راستے پر لگا دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا علم اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مدرسہ بہت بڑا ہے، جس کی چار دیواریاں بڑی ہیں، جس کے پاس زیادہ کمرے ہیں، جس کے پاس زیادہ بچے ہیں، وہ مدرسہ کامیاب ہے، ایسی بات نہیں۔ ایک چھوٹا سا مدرسہ، ایک چھوٹا سا ادارہ
جس میں ایک بچے نے آ کر داخلہ لے کر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ لی، وہ ادارہ کامیاب ادارہ ہے۔ آپ یقین مانیے، آپ نے سنا ہوگا نا واقعہ کہ ایک بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اس کے باپ کی مغفرت ہو گئی، سنا یا نہیں؟ تو مدرسہ یہ حجم کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا، چہار دیواری سے بڑا نہیں ہوتا، رقبے کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ مدرسے کا جو مقصد ہے، مدرسے کی جو روح ہے، وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں، اس کو دیکھ کر یہ طے کیا جائے گا کہ مدرسہ کامیاب ہے۔ مدرسہ جامع العلوم ہو یا کوئی بھی مدرسہ ہو، اگر اس میں پڑھنے والے طلبہ حفظ کر رہے ہیں، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ نماز سیکھ رہے ہیں، تو وہ کامیاب ادارہ ہے، چاہے سیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہی۔ اصحاب صفہ کی تعداد کبھی ایک نہیں رہی، کبھی 2، کبھی 9، کبھی 10، کبھی 13، کبھی 70، کبھی 72، کبھی 100 کے قریب۔ لیکن ہمارے مدارس اسلامیہ کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ میں آخری بات بتا کر یہاں علماء کرام سے فرمایا، میں نے کھڑے ہو کر اس مائک کو سیدھا اس کیا کہ ہمارے لیے حوام ہو، میری طرح سے کوئی سوال ہے، میں چاہوں گا کہ بیٹھنے کے بعد جو ہے بول جائے، تو انشاءاللہ میں اپنے روپا کا کوئی آواز دوں گا۔ میں صرف آخری بات بتا رہا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے اندر ہمیں کوانٹٹی پر دھیان نہیں دینا ہے کہ تعداد کیا ہے، ہمیں کوالٹی پر دھیان دینا۔ ہر مدرسہ یہ طے کر لے کہ ہم نے اس ایک سال میں کس بچے کو میرا بنانا ہے، اس ایک سال میں ایک بچے کو آپ ٹارگٹ کر لیں، ضروری نہیں۔ اگر آپ یہ رزلٹ دے سکے کہ نہیں کہ ہم ایک سال میں 10 بچے کو کچھ بنائیں گے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ایک ہی بچے کو پورے سال میں تلاش کر اس کو ہیرا بنا رہے ہیں، ایک بچہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا عید کے بعد، اور شعبان آتے آتے اس نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لیا، یہی اس بچے کے ہیرا ہونے کی دلیل، یہی آپ نے اس کو تراشا ہے۔ تو آپ کوالٹی پر فوکس کیجیے کہ ہم اپنے بچے کو کیا کوالٹی دے رہے ہیں، اور آپ مثالی طلبہ تیار کیجیے، تعدادی طلبہ نہیں، مثالی طلبہ تیار کیجیے۔ ایک ہی بچہ آپ کے یہاں سے ناظرہ قرآن پڑھے، وہ جہاں بھی جائے اس کو بخاری شریف تک یاد رہے کہ میں نے ناظرہ مدرسہ جامع العلوم میں کھلا استاد کے پاس پڑھا تھا اور بہترین انداز میں پڑھا تھا۔ ایک ہی بچہ آپ کے یہاں سے حفظ کر کے جائے، پوری زندگی تراویح جلدی سنائے اس کو، اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں نے حفظ کھلا مدرسے سے کیا تھا، اسی کی برکت ہے کہ مجھے آج اتنا بہترین قرآن یاد ہے۔ ایک بچے کو آپ مثالی بنائیے۔ آپ کے مدرسے سے بچہ نکلنے کے بعد آپ کے مدرسے کو یاد رکھے، اور آپ بھی اس بچے کو یاد رکھیے کہ کون آپ کے مدرسے سے پڑھ کر گیا ہے اور کس نے کامیابی کی کن منزلوں کو طے کیا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اس کی خبر گیری بات تک کرنی ہوگی۔ ہم چھوٹے مدرسوں کی یہ بھی کمی ہے کہ بچہ یہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کی کوئی خبر گیری نہیں ہوتی، وہ کہاں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس کی پڑھائی کہاں تک پہنچی۔ آپ کے پاس ڈاٹا ہونا چاہیے ہر طالب علم کا کہ جو بچہ ہمارے یہاں سے ناظرہ پڑھ کر گیا وہ حفظ کہاں کر رہا ہے، جو حفظ کر کے گیا وہ عربی کہاں پڑھ رہا ہے، اور عربی میں کس کلاس تک پہنچا، کب اس کی فراغت ہوگی، اس کی خبر خیریت آپ لیتے رہیے۔ وہ بچہ آپ کے لیے خیر خواہ ثابت ہوگا، آپ کے ادارے کے لیے بہت قیمتی جوہر ثابت ہوگا وہ بچہ۔ یہ کچھ کام کرنے ہوں گے ہم لوگوں کو انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ ہم پر توجہ دیں گے۔ جو ہمارے علماء یہاں تشریف ہے، ہمارے مدرسے میں آخری درخواست کروں گا کہ یہ مدرسہ جامع العلوم جو آپ کے اندر دیکھ رہے ہیں، 1992 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ بدائے مدد حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو سے برکت فرمائے۔ ان کے ہاتھوں اور علماء کرام کے اکابر کے مبارک ہاتھوں سے اس مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس وقت بنیاد رکھنے کے لیے سن نہیں ہوا کرتا تھا، تو سنگ بنیاد کیا کہیں گے، بنیاد رکھی گئی چھپر کی شکل میں، اور ہم نے خود اس مدرسے کے اندر چھپر کے نیچے بیٹھ کر پڑھائی کی ہے۔ جو اس مدرسے کی تاریخ تاسیس ہے 1992 میں ہماری تاریخ پیدائش ہے۔ 1997-98 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ حافظ عبد الماجد صاحب، مولانا عبد الماجد صاحب، حافظ والد صاحب، یہ حضرات یہاں آتے تھے، سینئر تھے ہم سے،
ان کے ساتھ میرا بھی یہاں آنا ہوتا تھا اور ہمیں نورانی قاعدہ اما پارا کچھ اسباق اس مدرسے کے اندر پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ جو علاقائی بچے ہوتے ہیں وہ علاقے کے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں نکل کر باہر جا کر وہ علامہ بن جائے، مفتی بن جائے، قاضی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن وہ اس کی ابتدا آپ کے یہاں سے ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی خبر گیری کیجیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کہیں برباد تو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو مدرسہ اب یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کسی قدر اس کی تعمیر ہے، کمرے بن رہے ہیں، درگاہیں بن رہی ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، بچے رہ رہے ہیں، قیام و طعام کے ساتھ یہاں ان کی تعلیم ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور ہم سے جو بن پڑتا ہے، ہم کمنٹ کرنے میں اور تنقید کرنے میں ماہر ہیں، ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے اس معاملے میں، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ ایک آدمی راستے میں بائک لے کر چل رہا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بائک لے کر چل رہا ہے، وہ پیدل چل رہا ہے بائک لے کر، تو ہم کمنٹ کیا کریں گے کہ دیکھو تیل نہیں بھروا کے رکھتا ہے بائک لے کر، جو ایسے پیدل چل رہا ہے۔ بلکہ ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے تھی کہ ہم جا کر بڑھے اور پوچھے کہ بھائی تیل ختم ہو گیا، ہم تمہارے لیے تیل کا انتظام کر دیتے ہیں، منگوا دیتے ہیں، تم کیوں پیدل پیدل بائک لو۔ یہ ایک دوسرا رویہ یہ ہو سکتا تھا، لیکن پہلا رویہ ہم اپناتے ہیں کہ تنقید کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ دیکھو تیل نہیں بھراتا ہے بائک پیدل لے کر چل رہا ہے۔ تو مدرسوں پر بھی ہم جو ہے صرف کمنٹ کر کے، ارے بھائی تم کیا تعاون کر سکتے ہو، کیا ساتھ دے سکتے ہو، وہ بتاؤ نا۔ مدرسے میں پلاسٹر نہیں ہے تو پلاسٹر نہیں ہے تو بھائی کسی کے ذریعے پلاسٹر کروا، کسی کے ذریعے پلاسٹر کروا۔ آپ کیا ساتھ دے سکتے ہیں؟ آپ نے مفتی صاحب کا ساتھ دیا اور پھر آپ کہیں کہ ہاں مفتی صاحب فلاں مالدار سے میں نے آپ کی ملاقات کرائی تھی، وہ 1 لاکھ روپے آپ کو دینا چاہا ہے، تو اب اس 1 لاکھ کے ذریعے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ پیسے کا انتظام آپ نے کروایا نہیں اور آپ کہہ رہے کہ یہ کام ہو جانا چاہیے، تو کیسے ہوگا مفتی صاحب؟ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ہم سب مل کر اس مدرسے کے لیے جو ہے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ مفتی صاحب